جی السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ علی رضا اٹلانٹا امریکہ سے گپ شپ پروگرام کے ساتھ آج ہم یہاں پہ موجود ہیں اٹلانٹا میں ایک فارم ہاؤس میں، جہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کے جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا. اور پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ آج ایک کھانے کا ارینج کیا گیا تھا، جہاں پہ اٹلانٹا سے اور جورجیا سے اوورال جورجیا سے جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ملک لیاقت صاحب بھی موجود ہیں جو فارمنگ کا بزنس کر رہے ہیں اپنے دوست منظور صاحب کے ساتھ مل کے. آج ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ فارمنگ میں بزنس میں کیسے آیا جا سکتا ہے اور اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں. جی السلام علیکم ملک صاحب. جی وعلیکم السلام. ملک صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، ماشاءاللہ ہم نے دیکھے ہیں آپ جو یہاں پہ شیپ وغیرہ لے کے آئے ہیں، جانور وغیرہ لے کے آئے ہیں، تو اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو مین بیسک کس چیز کا نالج ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا. اور یہ آپ کہاں سے بائنگ کرتے ہیں اور کب تک ان کو آپ رکھیں گے اپنے پاس اور کب تک یہ مارکیٹ میں آپ بیچیں گے؟ تھینک یو ویری مچ یو کمنگ. بات یہ ہے کہ یہ فارمنگ جو ہے نا، اس میں بہت فائدہ ہے. یہ ویسے بھی سنتے رسول بھی ایز اے مسلمان، اور ہم بائنگ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں سے، کسی اور فارم سے یا آکشن سے. ٹھیک ہے، ہم ممبر ہیں آکشن کے، اور یہ بہت اچھا ہے. یہ بزنس ہے. آپ اگر 6 مہینے ان کو رکھیں تو یہ بچے دیتے ہیں، اور یہ سارا کچھ اس لیے یہ جو ہے نا گروتھ آپ ان کی بہت اچھی ہے. تو یہ بہت اچھا بزنس ہے. اور اس لیے کیونکہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے ان کو حلال میٹ چاہیے. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ حلال میٹ چاہیے، اور ہمارے یہاں پہ ادھر اویلیبل ہوتا ہے. کسی نے حلال قربانی کرنی ہوتی ہے یا ایسے کر کے گوشت وغیرہ کسی کو چاہیے، تو اس لیے یہ بہت. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ عید کے دنوں میں اگر کسی نے قربانی وغیرہ کرنی ہے تو آپ کا یہ جو آپ کا اور آپ کے دوست کا فارم ہاؤس ہے یہ اویلیبل ہے، وہ یہاں آ کے عید قربان کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم کتنا یہ اس کو سپینڈ کر سکتے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں، اس لیے ابھی شروع کیا ہم نے. تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے ایک جانور کو بڑے ہوتے ہوئے، کتنا ٹائم آپ کو چاہیے؟ 1 سال. 1 سال. اگر 1 سال کی مطلب ہے آپ کے پاس اگر فیمیل ہے تو وہ بچے دیتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں، جیسا کہ پاکستان میں اگر جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں، یا پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ دیکھ رہی ہے، آپ ان کو کیا ایڈوائس دیں گے کہ فارمنگ کے حوالے سے اگر وہ یہاں کے یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ ایزی ہے ان کے لیے یا مشکل ہے، یا اس میں بینیفٹ ہے یا نہیں؟ بہت ایزی ہے اور بہت بینیفٹ ہے. یہ ایک ایسا بزنس ہے کہ جو کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ سنت رسول بھی ہے. سارے ہمارے پیغمبروں نے یہی کام کیا ہے. تو یہ اس میں اتنا کو بینیفٹ ہے جس کی کوئی حد نہیں. اور یہ اتنا اچھا بزنس ہے کیونکہ اس میں برکت بہت ہے. حلال بزنس ہے. آپ نے کتنی قسم کے جانور رکھے ہوئے ہیں اس میں؟ یہ مختلف بریڈیں ہیں ہمارے پاس اس دفعہ 3-4 بریڈ کے ہیں. اور زیادہ تر ویسے میں ترجیح دیتا ہوں شیپ کو، کیونکہ شیپ میں بیماری ذرا کم ہوتی ہے. اچھا. ویٹنری ڈاکٹر جو ہے نا ہمیں ہائر کرنا پڑتا ہے گوٹ کے لیے اسپیشل. ابھی جیسے ہمارے 2-3 گوٹ ایسی ہیں جن کو فلو ہوا ہے. چلیں، تھینک یو سو مچ ملک صاحب آپ کے ٹائم دینے کا. تھینک یو. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ریاض خان صاحب اٹلانٹا امریکہ سے، جو ویٹرنری ڈاکٹر ہیں. ان سے اب ہم کچھ کویسچن کرتے ہیں یہ فارمنگ کے حوالے سے. اس وقت ہم ایک فارم ہاؤس میں موجود ہیں، جیسا کہ آپ کو پہلے دکھایا گیا ہے. ملک لیاقت صاحب سے بات کی گئی ہے اور ان سے سارا ڈسکس کیا گیا ہے جانوروں کے حوالے سے. اسی حوالے سے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ان سے کچھ کویسچن کرتے ہیں کہ اگر جانوروں کو کچھ بیماریاں ہو جاتی ہیں تو ان کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. کہ چلتے ہیں ڈاکٹر ریاض صاحب کے ساتھ. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام، کیا حال ہیں؟ جی الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ ابھی ہم اس فارم ہاؤس میں موجود ہیں، تو ان لوگوں نے یہاں پہ ملک صاحب نے اور منظور صاحب نے کچھ جانور وغیرہ لے کے آئے ہیں. تو اگر کچھ جانوروں کو فلو وغیرہ ہو جائے تو وہ اس کی کیا بیسک مین وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیوں ہوتا ہے یہ فلو وغیرہ، یہ بیماریاں وغیرہ؟ کوئی موسم کی وجہ سے ہوتا ہے؟ موسٹلی جو بیماریاں ہیں جانوروں میں وہ سیزنل ہوتی ہیں. اکثر جب سیزن چینج ہو رہتا ہے تو اس وقت یہ بیماریاں یہاں پہ ہو جاتی ہیں. تو کامن بیماریاں جو یہاں پہ ہیں موسٹلی یہ فلو وغیرہ ہو جاتا ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، سنیزنگ ہو جاتی ہے، کھانا وانا بند کر دیتے ہیں. دوسرا یہاں پہ پرابلم اور زیادہ ہے خاص کر چھوٹے جانوروں میں جو
فارم جانور بکریاں ہیں, بھیڑیں ہیں, ڈیئرز ہیں یہاں پہ, تو وہ زیادہ ان کو ہو جاتا ہے فلو وغیرہ. ڈیئرز میں ہوتی ہے ویسٹنگ ڈیزیز ہوتی ہے, تو وہ تو خیر اتنی کامن نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ڈومیسٹیکیٹڈ ڈیئرز بہت کم ہیں. یہاں پہ وائلڈ ڈیئر, وائٹ ٹیل ڈیئر جو ہیں وہ ہیں, لیکن وہ آپ ڈومیسٹیکیٹ نہیں کر سکتے یہاں پہ کیونکہ گورنمنٹ کا قانون ہے کہ نو ون کین ڈومیسٹیکیٹ وائلڈ ڈیئرس. تو لوگ وائٹ ڈیئر لے کے آتے ہیں ان کو, یا ریڈ ڈیئرز لے کے آتے ہیں وہ, لیکن یہاں پہ اسٹیٹ میں یو کین ناٹ برنگ ڈیئرز فرام ادر اسٹیٹس, تو یہ بھی مسئلہ ہے یہاں پہ. تو ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ بتائیے گا کہ آپ کیا ایڈوائس دیتے ہیں کہ یہاں پہ شیپ رکھنی چاہیے یا گوٹ رکھنا چاہیے؟ بیماریاں جو ہیں نسبتاً کن میں کم پائی جاتی ہیں, کم چانسز ہوتے ہیں؟ یہ بریڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہاں پہ ہارڈی بریڈ جو ہے نا گوٹس میں, وہ ہے بور گوٹس, کیونکہ ہم لوگ جو ہیں ریز کرتے ہیں, ہمیں دودھ کی تو ضرورت نہیں ہے, میٹ کے لیے زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو میٹ کے لیے بور گوٹس از دا بیسٹ گوٹ, اور دے آر ویری ہارڈی. ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ورمنگ سیزنلی کریں 3-4 دفعہ سال میں, ہر 3 مہینے بعد ورمنگ مل جاتے ہیں, ڈفرینٹ کوالٹی کے بھی مل جاتے ہیں, ڈفرینٹ کمپنی سے بھی مل جاتے ہیں, ٹریکٹر سپلائی ہے یہاں سے وہاں سے مل جاتی ہیں, یا میل آرڈر سے بھی آ جاتی ہیں. تو ان کو ریگولرلی ورمنگ کرتے رہیں. اور باقی جو ہے گھاس وغیرہ جو یہاں پہ پاسچر ہے وہ بھی ٹھیک ہے, یا ہے وغیرہ اگر ٹیمتھی ہے مل جائے یا الفا ہے مل جائے تو یو کین سبسٹیچیوٹ ود, اسپیشلی ونٹر میں کیونکہ گھاس کم ہوتا ہے تو لوگ جو ہے نا ہے منگوا لیتے ہیں ان کو ڈالنے کے لیے. باقی شیلٹر اچھا ہو اور پانی کی سپلائی اچھی جگہ پہ ہو تو یو کین ڈو ویری ویل. بھیڑیں بھی ٹھیک ہیں, یہاں پہ کامیاب ہیں اس ایریے میں, بھیڑیں بھی اور بکریاں بھی لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں. تو کیونکہ میں یہاں پہ اسی شہر میں قریباً 50 سال سے ہوں, تو آئی ہیو مائی اون کلینک, آئی جسٹ ریٹائرڈ. اور میرا اپنا فارم بھی تھا یہاں پہ قریباً 20 میل دور یہاں سے, تو آئی جسٹ سولڈ اٹ آؤٹ, ناؤ آئی ایم ریٹائرڈ فلی. لیکن میری ایڈوائس یہاں پہ ہے کہ گوٹس آر دا بیسٹ, شیپ از دا سیکنڈ بیسٹ. تو ان کی بیماریوں کے لیے یہ ہے کہ سیزنل ویٹنیرین کا چیک اپ کروا, سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ ان سے مشورہ کر لیا کریں. یا کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو ایک اور پرابلم جو کامن ہو جاتا ہے یہاں پہ پنک آئی ہو جاتی ہے جب سیزن چینج ہوتا ہے نا, تو ان کی آنکھوں پہ وائٹ جھلی آ جاتی ہے. تو وہ بڑا ایزی ہے ٹریٹ کرنا, اٹس اے وائرل ڈیزیز اینڈ اٹ گوز اوے ود ان مائنر انٹرونشن. باقی ورمنگ وغیرہ ہے تو میری ایڈوائس یہاں پہ ہے کہ بور گوٹس رکھیں, دیٹس دا بیسٹ تھنگ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب.